بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیزوں، کیا آپ کی زندگی میں پریشانیاں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں؟ کیا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے؟ کیا دعائیں کرنے کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک وہ اثر نظر نہیں آ رہا جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کیا روزی میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں؟ گھر کا سکون چھن گیا ہے؟ یا گناہوں کا بوجھ دل پر بھاری محسوس ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج کی یہ نصیحت آپ کے لیے ہے۔ آج ہم ایک ایسی مبارک عمل کی بات کریں گے جو زبان پر بے حد آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ وہ عمل ہے استغفار، یعنی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگنا۔ یاد رکھیے، استغفار صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار ہے، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھک جانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا، اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنا دے گا۔ سورہ نوح۔ سبحان اللہ۔ سوچئے، جس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، برکت اور نعمتوں کا وعدہ فرما رہے ہوں، وہ عمل کتنا عظیم ہوگا۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پچھلے اور اگلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے تھے، وہ بھی ہر دن بار بار استغفار کیا کرتے تھے۔ تو پھر ہم جو گناہوں سے بچے ہوئے ہی نہیں ہیں، ہمیں اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ آئیے اس پوری نصیحت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ استغفار ہماری زندگی میں کس طرح بدلاؤ لا سکتا ہے، اور کیسے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور قریب لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نصیحت کو میرے اور آپ کے لیے نفع دینے والا بنائے، آمین۔ میرے عزیزوں، استغفار کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ استغفار آخر ہے کیا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف استغفر اللہ کہہ دینا ہی استغفار ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگنا اور اس کی رحمت کی امید رکھنا۔ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر زبان سے استغفار کیا جائے اور دل میں گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہ ہو، تو یہ وہ مکمل استغفار نہیں ہے جس کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے بتایا ہے کہ سچی توبہ کے 3 اہم ارکان ہیں۔ پہلا ہے جس گناہ میں انسان اسے ترنت چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا ہے اپنے کیے ہوئے گناہ پر دل سے شرمندہ اور پچھتاوا محسوس کریں۔ تیسرا ہے پکا ارادہ کریں کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اور اگر گناہ کسی انسان کا حق مارنے سے جڑا ہو تو اس کا حق لوٹانا یا اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کتنی کریم ہے، غفور الرحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بار بار اپنی طرف لوٹنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور بے شک وہی بہت معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہر اس انسان کے لیے امید کا پیغام ہے جس نے گناہ کیے ہیں، چاہے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ اگر بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ آج ابھی اسی وقت
اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے اور دل کی گہرائی سے کہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ہو سکتا ہے یہی استغفار آپ کی زندگی میں وہ موڑ لے آئے جس کی آپ کو لمبے سمے سے تلاش تھی۔ پیارے ناظرین، اگلے بھاگ میں ہم جانیں گے کہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں استغفار کی برکتیں کیا ہیں۔ روزی، سکون، رحمت اور اللہ کی معافی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ میرے عزیزوں، اب سوال یہ ہے کہ آخر استغفار کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ کیا یہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے؟ نہیں، قرآن اور صحیح حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ استغفار کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، جن میں سے پہلی برکت ہے اللہ تعالیٰ کی معافی۔ ہر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی بھی انسان گناہوں سے پوری طرح پاک نہیں ہے، یہ ہم اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر آدم کی اولاد گنہگار ہے اور سب سے بہتر گنہگار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ وہ انسان ہے جو گناہ کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے۔ دوسری برکت ہے رحمت اور برکت کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنا دے گا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ استغفار اس کی رحمت اور برکت پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے، اس لیے مومن ہر حال میں اپنے رب سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ تیسری برکت ہے دل کا سکون۔ میرے عزیزوں، جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے، لیکن جب وہ سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کا رشتہ اپنے رب سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور یہی رشتہ دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے جب بھی دل بے چین ہو، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، آنسو بہائیں اور بار بار کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یقین رکھیے کہ اللہ اپنے بندے کی پکار سنتا ہے اور اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ چوتھی برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ ذرا سوچئے کہ ہمارے پیارے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے تھے، یہ پھر بھی آپ ہر دن بہت ادھک استغفار کیا کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی قسم، میں ایک دن میں 70 سے ادھک بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبح شام اپنے رب سے معافی مانگنے کی عادت ڈال لیں۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیے، استغفار کیول مشکل آنے پر پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مومن کی روزانہ کی عبادت ہے۔ جو بندہ ہر دن اپنے رب سے معافی مانگتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اگلے بار میں ہم استغفار سے زندگی میں کیا بدلاؤ آ سکتے ہیں اس پر بات کریں گے۔ میرے عزیزوں، اب سوال یہ ہے کہ کیا استغفار سچ مچ انسان کی زندگی بدل سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، اگر استغفار سچے دل سے ہو، توبہ کے ساتھ ہو اور انسان اللہ کی فرما برداری کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق اس کی زندگی میں بڑی بڑی برکتیں عطا فرما سکتا ہے۔ سب سے پہلا بدلاؤ انسان کے دل میں آتا ہے۔ جو دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گیا تھا وہ اب نرم ہونے لگتا ہے، نماز میں دل نہ لگنے لگتا ہے، قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت بڑھنے لگتی ہے۔ یہی ایک مومن کی سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، میری پریشانیاں کیوں ختم نہیں ہو رہی۔ ایسے وقت میں مایوس ہونے کے بجائے اپنے رب کی طرف اور زیادہ جھک جائیے، استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، اپنے فرض ادا کیجیے اور حلال طریقے سے روزی کمائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا سنتا ہے اور اسے اپنی حکمت کے مطابق سب سے بہتر فیصلہ دیتا ہے۔
یاد رکھیے، کبھی اللہ وہی چیز ترنت دے دیتا ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں، کبھی اسے کچھ دیر کے لیے ٹال دیتا ہے کیونکہ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے، اور کبھی اس کے بدلے آخرت میں اس سے بھی بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے مومن کا کام صرف دعا اور استغفار کرتے رہنا ہے، جبکہ نتیجے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ میرے عزیزوں، شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد یہ سوچ لے کہ اب میری معافی نہیں ہوگی، لیکن یہی شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ جب تک موت نہیں آتی اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، تب تک بندہ اپنے رب کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ اس لیے اگر آج تک آپ سے گناہ ہوئے ہیں، اگر نمازوں میں کمی ہوئی ہے، اگر آپ کی زبان سے غیبت ہوئی ہے، اگر نگاہوں سے گناہ ہوئے ہیں، اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے، تو آج ہی اپنے رب کے سامنے جھک جائیے، آنکھوں میں آنسو لے کر کہیے، اے اللہ، میں گنہگار ہوں، تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، میرے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا اور مجھے اپنی فرما برداری والی زندگی نصیب فرما۔ ہو سکتا ہے یہی وہ پل ہو جب اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرما لے۔ اور یاد رکھیے، کسی انسان کی سب سے بڑی کامیابی صرف دنیاوی آسانی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور آخرت میں اسے اپنے جنت کا حقدار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا اور اپنی رحمت پانے والا بنا دے۔ پیارے ناظرین، اگلے بھاگ میں ہم بات کریں گے استغفار کب اور کیسے کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ استغفار کب کرنا چاہیے؟ کیا صرف گناہ ہونے کے بعد یا صرف مصیبت آنے پر؟ نہیں، ایک مومن کی زندگی میں استغفار کا ہر دن کا عمل ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن بہت ادھک استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو ہمیں بھی اسے اپنی روزمرہ کی عادت بنا لینی چاہیے۔ استغفار کرنے کے کچھ بہترین وقت ہوتے ہیں، جیسے پہلا ہے فرض نمازوں کے بعد۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز پوری کرنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ شکشا ملتی ہے کہ عبادت کے بعد بھی اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ دوسرا وقت ہے سحری سے پہلے کا آخری حصہ، یعنی رات کا انتم پہر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان نیک بندوں کی تعریف کی ہے جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کبھی تہجد یا رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی توفیق دی ہے تو اس مبارک وقت میں اپنے رب سے خوب معافی مانگیے۔ تیسرا وقت ہے جب بھی گناہ ہو جائے، یعنی کہ گناہ ہو جائے تو اسے ہلکا مت سمجھیے اور مایوس بھی مت ہوئیے، ترنت اللہ کی طرف لوٹ آئیے، توبہ کیجیے اور استغفار کیجیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ استغفار کیسے کریں؟ پیارے ناظرین، سب سے پہلے دل میں اپنے گناہ کا احساس پیدا کیجیے، پھر پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ یا استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ کو سید الاستغفار یاد ہو تو اسے صبح اور شام پڑھنے کی عادت بنا لیجیے۔ صحیح حدیث میں اس کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ صرف زبان سے سب دہرانا کافی نہیں ہے، دل میں پچھتاوا ہونا، گناہ چھوڑنے کا ارادہ اور اللہ کی فرما برداری کی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ یہی سچے استغفار کی پہچان ہے۔ میرے عزیزوں، کون جانتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہے؟ اس لیے آج سے ہی اپنے دن کی شروعات بھی استغفار سے کیجیے اور اس کی انت بھی استغفار پر کیجیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی عمل کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف فرما دیں، ہمارے دلوں کو سکون عطا کریں اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، آج ہم نے جانا کہ استغفار صرف ایک ذکر نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کا راستہ ہے۔ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، دل کی اصلاح کا سبب ہے اور اللہ کی رحمت کی امید کو زندہ رکھنے والا عمل ہے۔ یاد رکھیے، ہم سب گنہگار ہیں، کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، لیکن سب سے خوش قسمت وہ ہے جو اپنے گناہ پر اڑتا نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی زبان سے نکلا استغفر اللہ
اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جائے کہ وہ آپ کے گناہ معاف فرما دے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ایسی دعا جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہوں، اللہ اپنی حکمت کے مطابق قبول عطا فرمائے، اور ہو سکتا ہے یہی استغفار قیامت کے دن آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ اس لیے آج سے ایک چھوٹا سا ارادہ کریں، ہر دن کچھ وقت اپنے رب کے لیے نکالیں، بار بار کہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور دل سے کہیں اے اللہ میں گنہگار ہوں، تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، مجھے معافی عطا فرما، مجھ پر رحم عطا فرما، مجھے سیدھا راستہ دکھا اور میرا خاتم ایمان پر کر۔ آئیے ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ہو سکتا ہے ہماری دعا آپ کے لیے قبول ہو جائے اور آپ کی دعا میرے لیے قبول ہو جائے، اس لیے اب چلیے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے ظاہر اور چھپے ہوئے گناہ معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں حرام سے بچا اور حلال روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک اور دیندار بنا، ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی حکمت کے مطابق قبول عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان فائدہ مند لگا ہو تو اسے اپنے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی استغفار کی اہمیت کو سمجھیں اور اس نیک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے اور اپنی رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی روحانی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرا، یاد رکھیے گا۔